اب مجھے بتائیے مہتاب صاحب، کیا یہ ایک الیکشن ایئر میں IMF پروگرام اگر حکومتیں طے کرتی ہے جس میں آپ کو ہر چیز کی قیمت بڑھانی ہے، تو لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو 9 مہینے کا ٹائم ہے یہ اسپیسیفکلی اس لیے نیگوشیٹ کیا گیا ہے کہ الیکشن ہو، ایک نئی حکومت آئے، وہ نیا پروگرام نیگوشیٹ کرے، یا یہ IMF پروگرام کے بعد الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ابھی بھی ہمیں سوال پوچھنا پڑے گا؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس سے پروگرام کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ 3 حکومتوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ایک یہ جو PDM کی حکومت ہے 40 یا 42 ڈیز کے لیے ایک عرصہ ان کا ہے، اور اللہ کرے میں غلط ہوں، ان کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ سارے کے سارے مشکل کام کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران وہ لیں، حالانکہ ان کی محدود وہ ہوگی کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز انہوں نے چلانے ہوں گے اور الیکشنز کی چیزوں کو مینج کرنا ہوگا۔ پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی جو کہ اگر الیکشن پہلے یہ اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں 3 مہینے کے لیے ہوں گے، اس کے بعد جو فریش مینڈیٹ ملے گا انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ تو 3 مختلف حکومتوں نے IMF کا ایک ریویو 9 مہینوں میں کمپلیٹ نہیں ہو سکا، انہوں نے 2 سے 3 ریویوز ان 3 حکومتوں نے امپلیمنٹ کرنے ہوں گے۔ تو ایک پورا سنکرونائز کرنا پڑے گا، ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز لینے پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم PDM کی حکومت کو جو ٹائم ڈیو ہے اس میں وہ سارے کے سارے ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز لیں، اسی طرح کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی لے، اور جو حکومت آئے، چونکہ یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے، ہمیں IMF کا ایک نیا پروگرام لینا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک جو میجر چیلنج ہے وہ ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ کا۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اگلے 2 سے 3 دنوں میں UAE کا $1 بلین پاکستان کو ملنے والا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں سعودی عرب سے $2 بلین لینے ہیں، ہمیں چائنا کو رول اوور کروانا ہے، ہمیں سعودی عرب سے $3 بلین رول اوور کروانے ہیں، ہمیں آئندہ 6 ماہ کے دوران $10.3 بلین واپس کرنے ہیں ایکسٹرنل فائنینسنگ جو ڈیٹ ری پیمنٹس ہیں۔ اگر 4 بلین رول اوور بھی ہو تو 5 سے 6 بلین ڈالرز کی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، اور یہ IMF کے پروگرام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ IMF کا پروگرام اگر فائنلائز ہو رہا ہے اسٹاف لیول، تو کیا اس کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ جو اشورنسز ہے فرینڈلی کنٹری سے آلریڈی مل چکے ہوں گے؟ پہلے وہ یہی کہتے تھے نا کہ ہمیں کمٹمنٹس دیں پھر ہم اسٹاف لیول معاہدہ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ کمٹمنٹس ہو چکی ہیں پھر یہ فائنلائز ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب 7واں اور 8واں ریویو ہوا تھا تو اس ٹائم بھی ان کنٹریز کی طرف سے کمٹمنٹ سائن تھی کہ ہم ایڈیشنل آپ کو پیسے دیں گے۔ میں لاسٹ اگست کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ مٹیریلائز کچھ وجوہات کی بنا پہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو ابھی بھی ایشورنسز ہیں، لیکن ایشورنسز کو مٹیریلائز کروانا پڑے گا، اور اس کے لیے IMF کے پروگرام کو بھی لے کر چلنا ہے اور ان ممالک کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنا بڑا پل سرات والی سچویشن ہے جس میں آپ کے پاس بالکل بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے خرم صاحب۔ لیکن مجھے جو لگا اس پورے اس ایکسرسائز سے کہ شاید دنیا کا پیشنس کہیں نہ کہیں ختم ہو رہا ہے، اور اگر رائٹ فلی سو اس لیے کیونکہ اگر آپ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں کرتے تو پھر تھک جاتی ہے دنیا بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے کرتے۔ کیا یہ واقعی ہمارا یہ آخری چانس ہے؟ کیا ہم کوئی ٹرین مس تو نہیں کر دیں گے اگر ہم نے اب بھی اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر نہ کیا؟ کیونکہ بڑی تگو دو منتوں سے، اگر میں یہ الفاظ استعمال کروں شرم آتی ہے، اس کے بعد ہمیں یہ چانس ملا ہے، اور اگر ہم نے ابھی بھی ٹھیک نہیں کیے معاملات تو پھر کیا دنیا کا اتنا پیشنس ہے سر؟ اور بالکل نہیں ہے ماریا، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے یہ، کیونکہ ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ دنیا بھی اب ہمیں آف کورس اس طرح سے مدد نہیں کرے، ایون دو ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، اور دنیا میں میرا نہیں خیال نیوکلیر اسٹیٹ جو ہیں وہ کبھی ڈیفالٹ انہوں نے کیا ہے، 7 8 8 9 ہی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ اس وقت ڈیلیما ہے ہمارے لیے، اور ہمیں بہت بڑا اس وقت پوائنٹ ہے ہمارے اپنے سوچنے کے لیے، انٹرنلی ہمیں دیکھنے کے لیے کہ ہم نے کہاں غلطیاں کی، اور اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے ہمیں یہاں پہ، اور سب اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پالیٹکس نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی نے بھی یہاں پالیٹکس کرنے کی کوشش بھی کی یا بہت زیادہ پاپولسٹ میجرز لیے، آپ یقین کریں اس کا خمیازہ پوری قوم بھگتے گی، اور پھر یہ ہم سب اس میں انوالو ہوں گے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو میرے خیال میں اسی طرح ہوتا ہے، دیکھیے کسی بھی محلے میں بھی اگر آپ جو ہے کسی سے قرضہ لیتے رہتے ہیں تو ایونچولی محلے والے سارے آپ کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو قرضہ ہی لے کے جی رہے ہیں، اور ان کے اپنے کوئی جو ہے وہ کوئی ٹارگٹس نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی دنیا آپ کے ساتھ پھر اس طرح سے نہیں چلتی۔ آج بھی دیکھیں آپ کی جو فرینڈلی کنٹریز سے 3 بڑے ممالک، چائنا، سعودی عربیہ اینڈ UAE اور قطر، یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں اور آج بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آج آپ کے ساتھ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو سعودی عربیہ کی اسٹیٹمنٹ یاد ہوگی، ان کی شاید فائنانس منسٹر نے کی تھی ورلڈ اکنامک فورم پہ کچھ 6-8 مہینے پہلے، کہ دیکھیں انڈائریکٹلی کہا انہوں نے، اتنے کرٹیس ہیں وہ کہ انڈائریکٹلی کہا انہوں نے، ڈائریکٹلی بھی آپ سے نہیں کہا
کہ اب ہم پیسے ان کو دیں گے جو اپنے معاملات خود حل کریں گے, جو ایکچولی اپنے آپ کو سیریس ہوں گے اپنے. اور یہ صحیح اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہر کسی کے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے مفت نہیں ہوتا. تو آئی ایم ایف کا بھی پیسہ کسی ممبرس کا ہے. اس میں ممبرس کون ہیں؟ چائنا ہے, سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, یہ سارے بڑے ممالک ہیں جو اس کو فنڈ کرتے ہیں اور ہم بھی اس کے ممبر ہیں. تو ہمیں اپنا گھر بالکل, اور دنیا ہمارے ساتھ تبھی کھڑی نا جب ہم خود اپنے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ, خود اپنی ویل بینگ کے ساتھ اور اپنی بہتری کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا. کچھ ہماری اپنی بھی اس میں مورل رسپانسبلٹی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا.